لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ آج ہم سب یہاں ان کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے آمین۔ اور جو انہوں نے عبادتیں کی، جو دعائیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب قبول فرمائے۔ جو کمی بیشی رہ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حاجیوں کی درگزر فرمائے، قبول فرمائے۔ آج کیونکہ ابھی آج سے یا کل سے انشاءاللہ تعالیٰ محرم الحرام جو ہے وہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم اسی کو آج ٹاپک بنا لیتے ہیں، تو اسی پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس مہینے سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب محرم اور سفر میں کوئی شادی نہیں کی جاتی تھی، کوئی خوشی نہیں منائی جاتی تھی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا تھا، تو اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ بھائی پھر پورا سال وہی ہوتا رہے گا۔ تو پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ کے راستے کھولے۔ بڑے بڑے جید علماء ہیں، آپ گھر بیٹھے ایک کلک پر ان کی سن سکتے ہیں، جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے کہ یہ صحیح دین بتانے والے لوگ ہیں، عالم ہیں، صحیح طرح انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ ورنہ پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، تو جس نے جو بتا دیا اس کو دین سمجھ کے اندھا دھنا اسی پر عمل کرنا شروع ہو جاتے تھے، اور سمجھتے ہم یہ تھے کہ یہ دین ہی ہوگا تبھی لوگ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے کہ کیوں یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط چیزیں جو معاشرے میں عام ہو گئیں۔ تو ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کئی سو سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ان کی بہت ساری رسومات، ان کی بہت ساری باتیں ہمارے دین کا حصہ بن گئی۔ پھر یہاں اسلام آیا اور پھر ہمارے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا اور پھر ہم اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کچھ چیزیں معاشرے میں جو ایز اے ٹریڈیشن تھیں وہ ہمارے دین کے بھی حصہ بنتی چلی گئی، ان کی دیکھا دیکھی بہت ساری چیزیں ہم نے بھی اڈاپٹ کر لی جو کہ اسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام دنوں کے بارے میں، ان مہینوں کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سارے مہینوں کے بارے میں کیا کچھ ہمیں تعلیم دے کر گئے۔ آج تھوڑا سا ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ اور اس کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، تاکہ وہ ساری چیزیں جو غلط انفارمیشن ہمارے دین کا حصہ بن گئی ہے اس پر تھوڑا سا ہم قرآن اور حدیث کی روشنی ڈال کر صحیح چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں، اور جو غلط چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں یا دین کا حصہ لا علمی کی وجہ سے بن گئی ہیں تو ان سے پھر ہم اجتناب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت شہور، بے شک عدت یا تعداد جو ہے، شہور جو شمار کی جاتی ہے، عند اللہ مہینوں کی اللہ کے نزدیک، 12 12 ہی ہے۔ کب سے 12 ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین۔ تو یہ ہمارا بھی عام مشاہدہ ہے کہ چاہے کیلنڈر شمسی ہو، چاہے قمری ہو، چاہے اس کیلنڈر کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ سکھوں کا مذہب ہو، ہندوؤں کا، کسی کا بھی ہو، اس میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ کم و بیش جس طرح ہم اسلامی مہینے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 30 تاریخ کے ہوتے ہیں، 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی اسلامی کیلنڈر آپ کو 31 کا نہیں ملے گا۔ ٹھیک، جو شمسی ہے وہ کبھی 31 کا، اور پھر 30 کا، پھر 31 کا، ایک مہینہ 28 کا بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ لیکن مہینوں کی تعداد ہر دن میں کتنی ہے؟ 12 ہی ہیں۔ تو جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے 12 ہی مہینے تخلیق کی۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرام مہینے ہیں، جن کی حرمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ 4 مہینے جو ہیں ان کا نام ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 مہینے پے در پے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حرمت والے مہینے ہیں. اور پھر ایک اور مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. اچھا، ان چاروں مہینوں کی حرمت جو ہے یہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھی. کیوں موجود تھی، اور یہ جو ہم سفر کا مہینہ جو ہے وہ کیوں اتنی اذیت میں گزارتے ہیں، اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ہم دیکھا دیکھی جو لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں بس وہی ہم آنکھیں بند کر کے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. کیوں یہ 3 مہینے حرمت والے تھے؟ اسلام سے پہلے بھی دنیا بھر کے قافلے جو حج کے لیے آیا کرتے تھے وہ انہی 3 مہینوں میں آتے تھے. خانہ کعبہ تو وہاں پہ موجود تھا نا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، وہاں پر حج کی صدا لگائی گئی اور پھر لوگ حج اور عمرے کے لیے آنے لگے. تو چاہے وہ مشرکین تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ وہاں پر آتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو تمام دنیا سے لوگ جو آتے تھے، جو حج کے لیے آتے تھے، تو وہ بتوں کو بھی چڑھاوا چڑھاتے تھے. تو یہ 3 مہینے کیونکہ دنیا بھر سے لوگ آ کے بتوں کو اتنا سونا چاندی کپڑا پھل ہر وہ سوغات جو اپنے اپنے ملکوں سے لے کر آتے تھے تو وہاں چڑھاتے تھے. تو عربوں کو پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ عربوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ یا تو تجارت تھا. جو اچھے لوگ ہوتے تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور باقی قتل و غارت گری لوٹ مار یہی ان کا طریقہ ہوتا. تو باقی مہینے کے یہ 4 مہینے چھوڑ کر، کیونکہ رجب میں جو تھے وہ قافلے عمرے کے لیے آیا کرتے تھے. اس زمانے میں رجب کے مہینے میں عمرہ ہوتا تھا. تو یہ رجب کے مہینے میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ان 4 مہینوں میں کوئی قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، کوئی لوٹ مار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ جو سارا سامان جو دنیا بھر سے مفت میں آ کے ان کو ملتا تھا تو ظاہر وہ خود تو نہیں استعمال کرتے تھے، تو وہیں کے سردار جو تھے وہ استعمال کرتے تھے. تو وہ سارا ان کو مفت میں مل رہا تھا تو ان کو ضرورت کیا تھی قافلے لوٹنے کی، تو وہ لوٹ مار نہیں کرتے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہ 3 مہینے گزر جاتے حج کے، تو کون سا مہینہ شروع ہوتا؟ سفر. سفر کے مہینے کے بارے میں، سفر کا جو مطلب بھی ہے نا وہ بھی ہے خالی ہو جانا. تو 3 مہینے جو امن کے گزرتے، اس کے بعد وہ تمام لٹیرے اور وہ قبیلے اور وہ سب جو جنہوں نے اپنے ہاتھ روکے ہوتے تھے لوٹ مار کے لیے، وہ سارے کام سفر میں شروع ہو جاتے. تو وہ لوگ اتنا ڈرے سہمے ہوتے تھے کہ کچھ تو اپنے گھر چھوڑ کر وادیوں میں نکل جاتے تھے کہ یہ لوٹ مار کا مہینہ شروع ہوتا ہے. تو وہ اس تب سے لے کر سفر کی ایک ہیبت اور ایک جو یوں سمجھ لیں کہ لوگ اپنے گھر خالی کر دیتے تھے اور کچھ لوٹنے کے لیے نکل جاتے تھے اور کچھ لوٹنے کے خوف سے نکل جاتے تھے. تو یہ لوٹ مار دوبارہ سفر کے مہینے میں شروع ہو جاتی تھی. تو وہی چیز جب عرب تجارت کے لیے آتے تھے ہندوستان یا کہیں پر بھی، تو وہ اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر آتے تھے. وہی چیز پھر یہاں پہ عام ہو گئی کہ بھائی سفر کا مہینہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. اس میں اگر شروع کے 13 دنوں میں 13 تیزی کہتے ہیں اسے، اگر کچھ ٹوٹ گیا تو سارا سال ہی ٹوٹتا رہے گا. شاپنگ کر لی تو سارا سال ہی شاپنگ کرنی پڑے گی. مطلب جو عجیب و غریب قسم کی خرافات جو ہیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. زمانہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ جس کی قسم اللہ نے کھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں. زمانہ تخلیق کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، تبارک اللہ بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہی ہے. تو وہ ذات کہ جس کا ہم اگر کسی کام سے پہلے صرف نام لے لیتے ہیں، بسم اللہ کہہ دیتے ہیں، اس کے نام کی وجہ سے اس کام میں برکت آ جاتی ہے. تو سوچیں اس کی بنائی ہوئی چیز میں کتنی برکت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع بھی فرمایا کہ تم دن اور رات کو زمانے کو برا بھلا مت کرو، کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، وقت تو میں ہوں. تو یہ جو جہالت کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی، اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں نا. میرا تعلق کیونکہ انٹیریئر سندھ سے، تو وہاں پہ تو آپ نہ سمجھیں گے یہ جو 13 تیزی کے جو دن ہوتے ہیں پہلے تو بہت ہی زیادہ ہیبت ناک ہوتے تھے. بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ کس طرح سب ڈرے سہمے رہتے تھے، کوئی گلاس نہ ٹوٹ جائے، کوئی مہمان نہ آ جائے، کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ نے دین کی سمجھ دی، قرآن کے علم سے نوازا، حدیث کے علم سے نوازا، تو زندگی آسان ہو جائے.
تو یہی آسانیاں ہم نے معاشرے میں بانٹنی ہیں، پھیلانی ہیں کہ اللہ کی تخلیق کردہ کوئی چیز جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتی. اور یہاں تک میری شادی کو سفر میں ہوئی ہے. ماشاء اللہ، اللہ مبارک ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں پھر آپ نے تو ایک رسم کو توڑ دیا نا کہ بڑا اچھا کام کیا آپ نے. تو یہ مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے عالم تھے ہمارے، تو انہوں نے محرم میں کوئی اپنی اولاد کسی کی شادی کی تھی تو بڑا شور اٹھا تھا. ہم تو تب چھوٹے ہی تھے لیکن بڑا برا ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ ہاں انہیں نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. تو محرم کے بارے میں جو یہ حرمت والا مہینہ جو اب کل سے شروع کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ سوچا کہ آپ کو بتا دوں. تو پھر ہم اس مہینے کی فضیلت جو قرآن میں آئی ہے، ایک کیا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرام مہینہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ اسلام سے پہلے بھی دیکھیں عرب اس کا خیال رکھا کرتے تھے کہ حج کے دن نہیں، تو اس میں ہمیں لوٹ مار نہیں کرنی، قتل و غارت گری نہیں کرنی. تو جب وہ کفار مشرکین جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوا کرتے تھے وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے. کوئی ایسی جنگ و جدل یا ایسی خراب بات نہیں کرنی چاہیے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرمائے، ذالک دین القیم، یہی ہے صحیح دین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. فلا تظلموا فیہن، فلا تو مت تم تظلموا، تم ظلم کرو، فیہن اس میں، یعنی ان 4 مہینوں میں بالخصوص جو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ کیا ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. سوچیں اگر یہ اتنا سا پورشن بھی اگر ہر مسلمان کو پتہ چل جائے، ہر کلمہ گو کو پتہ چل جائے، تو یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائے نا. پھر محرم کا مہینہ بڑے سکون اور اطمینان سے گزاریں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حادثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اس مہینے میں ہوا، اس پر جتنا بھی ہم افسوس کریں، غم کریں، کم ہے، تم کریں، کم ہے. وہ اپنی جگہ پر ایک ایسا دل دکھانے والا حادثہ تھا جو رونما ہوا، لیکن ایسے بہت سارے حادثے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ہوئے تھے جس کا ہمیں علم ہی نہیں. ہم روتے ہیں کہ 3 دن تک پانی اور کھانا بند رکھا ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام خاندان کا 3 سال تک پانی بند رکھا گیا تھا. 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا. وہ شیب ابی طالب میں پڑے ہوئے تھے، سردی میں گرمی میں ٹوٹل بائیکاٹ تھا. کس بات پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ آپ لا الہ الا اللہ مت کہیں، یعنی ہم سے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اگر آپ کہہ رہے تو یہ جو 360 بت رکھے ہوئے جن کی وجہ سے دنیا بھر کے میں جو ہیں وہ لوازمات یہاں پر نصیب ہو رہے ہیں، یہ تو پھر سارے بتوں کی تم توہین کر رہے ہو، ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو لا الہ الا اللہ کہہ کے. تو ایسے تو ان کے کاروبار پہ جو ہے وہ زد پڑ رہی تھی، تو ان کو بڑا نقصان ہو رہا تھا کہ اگر صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں تو ان بتوں کو چڑھاوے کون چڑھائے گا، پھر ہمارا گزارا کیسے ہو. تو ان کو بڑی معاشی طور پر یہ چیز بڑی جو ہے وہ کلک کر رہی تھی، بڑا ان کو اذیت پہنچا رہی تھی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی خاص جو حکم فرمایا 4 مہینوں تک اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اور ویسے بھی جو لوگ اس مہینے کو جو ہے وہ سوگ کا مہینہ یا ماتم کا مہینہ کہہ کر گزارتے ہیں، تو اگر آپ ان کی جو جید علماء ہیں ان سے اگر بات کریں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی اس چیز کے بارے میں نہیں بولتا کہ ماتم کرنا چاہیے، وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں. تو سب سے بڑی بات کہ اللہ سے اوپر اور کسی کی بات نہیں ہے. یہاں تو اللہ ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولا تظلموہن، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. پھر آگے ارشاد فرمایا وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم، اور تم جنگ لڑو کافروں سے جس طرح سے سب ایک ہو کر، جیسے کہ وہ سب ایک ہو کر تم سے جنگ لڑتے ہیں. ان اللہ مع المتقین، اور جان لو واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. یعنی اوپر تو یہ پہلے حکم دیا گیا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، جب نہ لڑائی، اور یہ لحاظ مشرکین بھی رکھا کرتے ہیں. تو ہم تو اس بات پہ زیادہ مستحق ہیں نا کہ ہم اس چیز کا لحاظ رکھیں. پھر یہاں فرمایا گیا کہ اگر ان 4 مہینوں کی حرمت کا مشرکین لحاظ نہیں رکھتے تو پھر تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو اور اپنے آپ کو پیش کر دو کہ ہاں ان 4 مہینوں میں ہمیں تو منع ہے ہتھیار اٹھانا. لیکن اگر مشرکین ہتھیار اٹھاتے تو وہ تو پھر ظاہر ہے آپ کو سیلف ڈیفینس کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑے گا نا. تو وہی بات یہاں پہ ارشاد ہے. اور یہ جو اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ سفر کا مہینہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا تھا
تو ابھی صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا یا نہیں، چاند نظر آیا یا نہیں. تو ایک حادثہ ادھر ہو گیا مسلمانوں اور کافرین کے درمیان. تو اس میں ایک مسلمان سے ایک کافر قتل ہو گیا، لڑائی. اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. تو اس کو پھر مشرکین نے بڑا اچھالا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ یہ 4 مہینے جو ہے بے شک حرمت والے ہیں، لیکن اگر وہ تم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر تم بھی ہاتھ اٹھاؤ. کیونکہ جو بھی مکہ میں مسلمان ہوتا تھا اس پر ظلم و ستم کی جو اشکال ہوتی تھی، توڑی جاتی تھی، وہ حضرت بلال کا ہمیں سب کو پتہ ہے. وہ تو لحاظ نہیں رکھتے تھے نہ محرم کا، نہ سفر کا، نہ رجب کا، نہ کسی اور مہینے کا مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کا. حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا وہ ان 4 مہینوں میں چھوڑ دیتے ہوتے ان کو؟ نہیں. جو بھی مسلمان ہوتا تھا. ابھی میری سیرہ کی سیریز چل رہی ہے تو 7واں ایپیسوڈ میں نے ڈالا ہے اس میں. تو اگر آپ وہ لوگ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا. تو بڑی جو دل کو چھو لینے والی ایک کتاب ہے رحیق المختوم، اس سے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں. تو میں ڈالتی ہوں گروپ میں، تو آپ لوگ پلیز اس کو ضرور سنا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی ہمیں پتہ چلے. اور ان مہینوں میں بھی جو وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آگے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ مشرکین سب مل کر تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو پھر تم بھی سیلف ڈیفینس میں حملہ کرو. یہاں پہ یہ حکم نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ آیت بڑی مس کوٹ کی جاتی ہے کہ دیکھو یہاں پہ لکھا جا رہا ہے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں کو پکڑو اور قتل کرو. نہیں، بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے. تو جب ہم کسی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکس اٹھا لیتے ہیں، ایک آیت کو، آدھی آیت کو، اور پھر اسی کو ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں، آگے پیچھے کی بات کو نہیں پتا ہوتا، تو پھر اس سے غلط فہمیاں یا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. تو جہاں تک محرم کا حرمت کا سوال ہے، تو ایک تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس کو حرام مہینہ قرار دیا، تو اس کی حرمت اپنی جگہ پر ہے. شروع میں اسلام کے بھی شروع میں اور یہ 3 جو اشرے ہوتے تھے ان کی بہت زیادہ حرمت ہوتی. ایک محرم الحرام کے ابتدائی اشرہ، اور اس کے بعد رمضان کا آخری اشرہ، اور تیسرا کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا جو پہلا 10 دن. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ 3 اشرے بہت زیادہ محدود ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس پورے سال کے گناہوں کا کفارہ وہ ایک روزہ ہو جاتا ہے. اس ایک روزے کا جو ہم 10 محرم کا رکھتے ہیں اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے 1 سال کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. جب تک رمضان کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں تھے تب تک جو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض رکھے تھے ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ بھی تھا. یعنی اس کو پہلے فرض روزہ سمجھ کر رکھا جاتا تھا 10 محرم کا. پھر جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر وہ روزہ فرض نہیں رہا، پھر رمضان کے ہی روزے فرض رہے. تو آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پہ یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پھر یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم شکرانے کے طور پہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن ہمارے نبی کو فرعون سے نجات ملی تھی. یعنی 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام جب پورے بنی اسرائیل کے قافلے کو لے کر نکلے تھے فرعون سے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر دیا جس سمندر سے وہ خود کراس کر کے آئے تھے. وہ کون سا دن تھا؟ 10واں محرم. اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور یہ بہت سارے اچھے کام جو ہے وہ 10 محرم کے دن ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہودیوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کو مستحق ہیں کہ ہم شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی جو رہائی ہوئی تھی یا پھر ان سے نجات ملی تھی اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھیں. پھر آپ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ تم لوگ روزہ رکھا کرو، اور اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں بھی روزہ رکھوں گا، لیکن یہودیوں سے مشابہت نہ ہو اس وجہ سے تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ ظاہر دنیا سے رحلت کر گئے. لیکن پھر صحابہ کرام نے 2 دن کے روزے رکھے، 9 10 یا 10 11. لیکن آج کل کے دور میں جیسے کچھ علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ کیونکہ اب یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے تو اب ان کی کیونکہ تائید نہیں ہو رہی ہے یا ان کی مشابہت نہیں ہو رہی ہے، تو اگر کوئی صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو اب کیونکہ مشابہت نہیں ہو رہی، کیونکہ پہلے مشابہت تھی اس وجہ سے منع کر.
تو اب کیونکہ مشابہت نہیں ہو رہی، وہ لوگ نہیں رکھتے، تو آپ رکھ سکتے ہیں 10 محرم کا بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، زیادہ دل کو وہ بات ٹوٹتی ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 9-10 یا 10-11 کا. تو ان روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن یہ بات کس بات سے ثابت ہے کہ اب وہ نہیں رکھ رہے؟ یہ جیسے کیونکہ یہودی وہ رکھتے دیکھ تھے. رہے ہیں نا، یہودی نہیں رکھتے اب. ان کی اچھا. نالج کے حساب سے ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا ہوگا کہ اب یہودی نہیں رکھتے، اب وہ نہیں رکھتے ہوں گے، تو ان کی بھی تحقیق ہوتی ہے، ظاہر وہ بھی دیکھتے ہیں اور کہ یہ کوئی فرائض میں نہیں ہے لیکن نہیں 9-10 محرم کا روزہ فرض میں نہیں، لیکن سنت ہے. اور یہ کہ رمضان کے روزوں سے پہلے یہ روزہ فرض ہوا کرتا ہے، اور اس کی فضیلت بہت ہے. ایک پورے سال کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک روزے کی وجہ سے بخش دیتے ہیں. تو اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ بھی قرار دیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مہینے سے خاص محبت ہے. تو دیکھیں انبیاء کو نجات ملی 10 محرم کو، اور کہتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 10 محرم کو برپا ہوگا. اب یہ جو حادثہ ہو گیا اس محرم کو، اب دیکھیں یہ ہم سب مسلمانوں کو آج پتہ ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے تھے، ان میں کوئی جنگ و جدل اور یہ سب چیزیں نہیں ہونی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ جب نکلے تھے وہاں سے اور گئے تھے دوسرے شہر میں، تو وہ کسی جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، لڑائی کی نیت سے نہیں گئے تھے. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ منافقین مدینہ ہی سے جو ہے وہ شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی منافقین ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور جو بڑے بڑے علماء ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ یزید اس وقت اس شہر میں موجود ہی نہیں تھا. تو اس کی فوج نے غلطی سن کر، اور وہ آ کے بڑا برہم بھی ہوا تھا کہ تم نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا. تو مجھے یاد ہے بچپن میں ہم بڑے شوق سے بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے وہ جو 1 گھنٹہ 9 بجے جو آتا تھا دیکھا کرتے تھے. ہمارے بڑے بھی دیکھا کرتے تھے اور ہم بھی بڑی رسپیکٹ سے دیکھا کرتے تھے. تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مس کوٹڈ بھی ہوتی تھیں کہ وہ جس طرح سے وہ نقشہ کھینچا کرتے تھے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ رکھنا تھا بعد میں آنے والے تمام انسانیت کے لیے، کیونکہ آپ آخری نبی تھے. تو آپ کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ تھا. صحابہ کرام دیکھتے تھے اور لکھ لیتے تھے یا حفظ کر لیتے تھے. آپ جو بات بیان فرماتے تھے وہ اسی طرح اس کو حفظ کرتے تھے جس طرح ہم قرآن حفظ کرتے تھے. تو حدیث بھی اسی طرح حفظ کی جاتی تھی تاکہ آگے پیچھے بات نہ ہو اور چیزیں جو ہے وہ دوسری مکس نہ ہو جائیں. وہ اتنا خیال رکھا کرتے. ایک دفعہ ایک صحابی حدیث بیان فرما رہے تھے تو اس میں 3-4 چیزیں تھیں، تو انہوں نے صرف وہ 3-4 چیزیں جو تھی وہ آگے پیچھے سیکوینس بدل دیا. تو دوسرے صحابی نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا، پھر یہ فرمایا، پھر یہ فرمایا. اور وہ اتنی زیادہ تقلید کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے تو اسی راستے پر کوشش کر کے اپنے پیر بھی وہیں رکھا کرتے تھے جہاں پر آپ گزرا کرتے تھے. اور آپ کے انتقال کے بعد بھی جس صحابی نے آپ کے ساتھ سفر کیا ہوتا تھا تو آپ کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ٹہنی یا شاخ کی وجہ سے سر جھکا کر وہاں سے اگر گزرے ہوتے تھے تو جب صحابہ کرام گزرتے تھے تو وہ سر جھکا کے گزرتے تھے. تو پیچھے والے سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہلے ایک ٹہنی ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور آپ نے سر جھکا کے یہاں سے آپ گزرے تھے. تو میں اس محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اس جگہ ایسے کیا تو میں بھی اس جگہ پر ایسے ہی کروں. یہاں تک کہ جس جگہ پر آپ رفع حاجت کرتے تھے صحابہ کرام بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی اسی جگہ پر رکیں اور اسی جگہ پر وہ سب کچھ کریں. یعنی اتنی تقلید کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کرنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس وقت کیا جب پوری کائنات ایک آخری نبی کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھی. تو دیکھیں قرآن کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا نا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا. تو 1400 سال گزر چکے، بلکہ اس سے تقریباً 1450 سال گزرنے. تو ہم نے دیکھا کہ جو قرآن آج سے جو 500 600 700 سال پہلے کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ آج کے قرآن کے ساتھ ٹیلی کریں سیم وہی ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں. تو جو قرآن 1400 سال پہلے تھا وہی ابھی تک ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں. پھر اس کے بعد جو اس زمین کے اوپر جو قرآن سب سے زیادہ سچی سمجھی جاتی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف. اور وہ کس چیز کی کتاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر جتنی بھی احادیث ہیں
ان کے اوپر ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری پہلے وضو کیا کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور پھر وہ کتاب میں لکھا کرتے تھے۔ اور جب آپ کو پتا چلتا تھا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کوئی چیز سنی ہے، اور وہ صحابی جو ہے وہ اسلام پھیلانے کے لیے کسی دوسرے ملک چلے گئے ہیں، کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں، تو وہ کئی مہینوں کا سفر کر کے وہاں پر جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے کانوں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جس طرح سے سنی اسی طرح بتاؤ، اور پھر وہ لکھو۔ تو ایک ایک حدیث کے پیچھے کئی کئی مہینوں کا سفر تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، ریکارڈ کر لیا۔ تو سب سے سچی کتاب زمین کے اوپر قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے سچی کتاب بخاری شریف، جو سارے مسلک کے جتنے بھی امام ہیں سب مانتے ہیں، ہر مسلک کے تمام بڑے علماء مانتے ہیں کہ سب سے سچی کتاب قرآن کے بعد بخاری شریف، پھر مسلم شریف وہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اور یہ 6 کتابیں ہیں جن پر ہر مسلک کے علماء اتفاق کرتے ہیں کہ ان پر آپ آنکھیں بند کر کے بھی ان کی حدیثوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کا ایک ایک لفظ بھی ریکارڈ کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے کہ وہ ایک ایک لمحہ جو دیکھتے یا کرتے۔ اس میں بہت ساری چیزیں منافقین نے اپنی ملا دی، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، اور جو بھی حادثہ ہوا بہت ہی دل دکھا دینے والا تھا۔ لیکن دیکھیں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے۔ ذی الحج میں ہم جب جانور قربان کرتے ہیں تو وہ بھی کس کی سنت ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ ایک شخص جس کو اس کے باپ نے آگ میں پھینکا، پھر وہ اللہ کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر کے جا بسا، پھر وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی بشارت کی، تو وہ اولاد کتنی عزیز ہوتی۔ پھر جب وہ اولاد ہوئی تو حکم ہوا کہ ریگستان میں چھوڑا، یعنی اپنی آنکھوں سے اپنے جگر سے دور کر دو، تو بیوی بچے کو لے جا کے ریگستان میں چھوڑ دو۔ قربانی مانگتا ہے نا، اللہ کا قرب ہمیشہ قربانی سے ملتا ہے۔ تو امام حسین اور ان کے گھر والوں نے بھی قربانی پیش کی اسلام کو بچانے کے لیے۔ ہم بھی آج اسی مذہب سے تعلق رکھتے، اسی نبی کی امت ہے، لیکن ہمارا کیا رویہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ جب آپ خطبہ دے رہے تھے آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ آپ نے کہا حرمت والا دن۔ لوگوں نے کہا حرمت والا دن۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا حرمت والی جگہ ہے۔ کہاں کھڑے تھے آپ؟ خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، حرمت والا شہر ہے نا۔ پھر آپ نے پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا مہینہ ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ حرمت والا مہینہ۔ آپ نے کہا کہ اس شہر کی قسم، اس دن کی قسم، اس حرمت والے مہینے کی قسم، ایک مومن، ایک ایمان رکھنے والے کی عزت اس دن سے، اس مہینے سے، اس جگہ سے زیادہ افضل اور فضیلت والی ہے۔ یعنی ایک ایمان والے کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ بلند، ایک ایمان والے کی، ایک مومن کی عزت محرم کے محترم مہینے سے زیادہ محترم ہے۔ تو جب مہینہ حرام ہے، دن حرام ہے، جگہ حرام ہے، آپ نہیں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے، آپ نہیں کچھ برا کر سکتے اس مہینے میں، اس جگہ پر، اس دن، تو پھر آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جگہ، مہینہ، دن اللہ کو کتنا محبوب ہوگا؟ کیوں محبوب ہے؟ ان دنوں میں کچھ ایسا ہوا تھا نا جس کی وجہ سے اللہ کو وہ دن ہی محبوب ہو گئے۔ اللہ کے کچھ بندے تھے جنہوں نے قربانی پیش کی۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ ہمارا جینا مرنا صرف دنیا کے لیے نہیں ہو گیا، صرف دنیا، یہ کما لیں، یہ کر لیں، یہ لے لیں، زیور لے لیں، شادی کرنی ہے، بل جمع کرانے، بچوں کو پڑھانا، تو دنیا 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 دنیا۔ پتہ ہے جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا جان نکالتا، سب سے پہلی بات انسان کیا بولتا ہے؟ یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے، میں صدقہ کروں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ آج تو بڑا مشکل لگتا ہے ہم کو صدقہ کرنا۔ صدقہ کیا ہے؟ مال کی محبت اللہ نے خود ہمارے دلوں میں ڈالی۔
تو چھوٹی چھوٹی محبتوں کو جب دلوں سے نکالتے ہیں تب جا کے بڑی محبت کو قربان کرنے کا جگرا پیدا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے راستے میں جب آپ قربان کریں گے تبھی سب سے زیادہ چیز انسان کو کیا عزیز ہوتی ہے؟ اپنی جان. جس میں محبت سے ہمارے لیے آزمائش بن گئی. یہ اولاد آزمائش بن گھر باروں میں سب دیکھیں سب سے ساری محبتوں میں سب سے اونچی محبت اللہ کے اور اس کے نبی کی ہونی چاہیے تھی. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم تو جانتے ہی نہیں ان کے بارے میں, تو محبت کیا ہو جائے. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے جا رہے ہیں, کہہ رہے یا رسول اللہ, آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ, میرے مال سے زیادہ, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان ہے. آپ ادھر ہی رک گئے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر رک جاؤ, تم نے یہ کیا کہا؟ اور پھر آپ نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ میرے دل میں سب سے اونچی محبت میرے نبی کی ہونی چاہیے, اللہ کی ہونی چاہیے. تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتا ہوگا تو محبت دلوں میں گھر کرے گی. اور وہ رب اتنی محبت کرتا ہے ہم سے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محترم مہینوں میں اور ان مبارک لمحوں میں اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا کرے, اور جس نور کو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے, جس ایمان کو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نور ہمارے دلوں کو نصیب کرے, وہ ایمان ہمارے دلوں کو نصیب کرے. میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا نا کہ قربانی سے ہی قرب ملتا ہے. آپ آزما کر دیکھیں جو چیز آپ کو, یہ چوتھا سپارے کی ابتدائی جو سورت ہے سب سے پہلی, لن تنالوا البر, ہر کس تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ قربان کرو جو تمہیں محبوب ہے. محبوب چیز کو ہی نکالیں, دیکھیں کپڑوں میں, جویلری میں, سامان میں, جو کچھ جو محبوب ہے آپ کو, جس سے محبت ہے, وہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں. کسی ایسے کو دیں جس سے آپ کی نہیں بنتی, صرف اللہ کی خاطر, اور آپ یہ دل میں بولیں یا اللہ میں نے اس کو نہیں, میں نے تجھے. جو ہم اس دنیا میں دیں گے نا قیامت والے دن وہی ہمیں بڑھا چڑھا کر واپس ملے گا. جو اللہ کو نہیں دیں گے تو پھر اللہ ہمیں کیسے بڑھا چڑھا کر لوٹائے. تو سوچیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں دے دی انہوں نے تو سب کچھ پا لیا. سب سے عزیز چیز, سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جان پھر ہمیں دی کس نے؟ اللہ ہی نے دی. دی بھی واپس اسی کو جس نے دی تھی. نہ دیتا اولاد کس نے دیا؟ اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسماعیل کس نے دیا؟ پھر بولا ریگستان میں چھوڑا, پھر بولا ذبح کر دو, اور بیٹا بھی ایسا فرما بردار کہ حاضر کیجیے جو اللہ نے حکم دیا. تو یہ ان کی عظیم قربانیوں کی یاد کے دن ہے, چاہے وہ محرم میں امام حسین کی, چاہے وہ اب دیکھیں ان دونوں حادثات کو اگر آپ کمپیئر کریں, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیا. ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ جنرل سعید کو ذبح کر کے خوشی مناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کیا. انہوں نے تو وہ مقام حاصل کر لیے جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب جنت میں جب شہید ہوتے ہی, کیونکہ شہید تو فوراً جنت میں پہنچ جاتا ہے, اس کو تو قیامت کا حساب کتاب کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. تو وہ اتنے خوش تھے, اتنے خوش تھے, اتنے خوش تھے کہ وہ خوشی سے جھوم کر کہنے لگے کہ کوئی جا کر دنیا میں میرے مسلمان بھائیوں کو بتائے کہ ہم کامیاب ہو گئے, کوئی جا کر ان کو بتائے کہ ہم کتنا خوش ہیں, کوئی جا کر ان کو بتائے کہ ہمیں کیا کچھ مل گیا. اور انہوں نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ نے کہا میں تمہارا پیغام پہنچاؤں. پھر یہ جو قرآن کی آیات ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ ہو, وہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. تو یہ آیات انہیں کی جو حضرت حمزہ کی جو خواہش تھی اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی.
تو جو دنیا سے گیا اس نے تو اپنا جو کچھ اللہ کو دیا. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا دنیا کی، یہ پردے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان. آپ ایک چیز قربان کر کے ایک پردہ ہٹا دیتے ہیں. یہ دل میں محبتیں ہیں نا جو جڑیں پکڑ گئی ہیں، ایک ایک محبت کو جب آپ مجھ کر نکالتے ہیں نا آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا بندہ اتنا کمزور ہو کر، اتنا مجبور ہو کر، اتنی ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پھر بھی میری خاطر اس نے یہ بھی قربان کر دیا، یہ بھی قربان کر دیا. اور ظاہر ہے جب آپ اپنے دل کی محبوب چیز کو قربان کرتے ہیں تو دل میں تکلیف تو ہوتی ہے نا. ایک چھوٹا سا بیج ہے اس کو ہم زمین میں بوتے ہیں، وہ بیج جب پھٹتا ہے تو اس بیج کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. پھر اس کے اندر سے ایک کونپل نکلتی ہے، پھر درخت نکلتا ہے جو ہزاروں پھل دیتا ہے، جو سایہ دیتا ہے، جس سے ہر کوئی مستفید ہوتا ہے، انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند. مومن کی مثال بھی ایسی ہے نا، جب اس کا دل پھٹتا ہے ٹوٹتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر جب دل ٹوٹتا ہے ہم جو دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرا سینہ. اشرح کس کو کہتے ہیں؟ چیر دینا، یعنی بیچ میں سے آپ نے چیر لگا کر اس کو کھول دیا. جب تک دل ٹوٹتا نہیں ہے تب تک کھلے گا نہیں. زمین میں بیج بونا ہے نا ایمان کا، تو آپ نے یہ سب کرنا ہے، ہل چلانا پڑے گا، زمین کو، دل کی زمین کو نرم کرنا پڑے گا. تو یہ قربانیوں کے مہینے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کے مہینے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یا اللہ اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ اس محفل میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی اس سے درگزر فرما. یا اللہ اس محفل سے خیر کثیر پھیلا دیجیے. یا اللہ یہاں موجود تمام بہنوں کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ان کے گھروں میں خیر برکت بھلائی اور رزق کی فراوانی فرما. ان کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ان کا یہاں آنا قبول فرما. یا اللہ جن جن لوگوں کی بھی بیٹیاں اور بیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے رشتوں کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں سے ملا، نیک لوگوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کی شادیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے. یا اللہ جو روٹھی ہیں انہیں بنا دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح صحت مند فرما بردار اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیجیے. یا اللہ فہمیدہ آنٹی کی تمام مسئلے حل کر دیجیے. ان کے بیٹے کی شادی احسن طریقے سے کر دیجیے. ان کے بھائی جو انتقال کر گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رحمان پروردگار، ان سب کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے. ان سب کے درجات بلند فرما دیجیے.
ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے یا اللہ. جن جن لوگوں نے اپنے حلال کاروبار شروع کیے ہیں میرے رب ان کے حلال کاروبار میں برکتیں عطا فرما, ان کی روزی بڑھا یا اللہ, ان کے راستے آسان فرما یا اللہ. دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشوں میں ہمیں سرخرو فرما دیجیے یا اللہ. ہماری کمر سے پکڑ کر اپنے دین اپنے راستے پر چلا دیجیے یا اللہ. جنت الفردوس میں ہمیں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دیجیے یا اللہ. ہم سب مسلمانوں کو بالخصوص جو یہاں موجود ہیں اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اے میرے رب اے میرے رحمان پروردگار عالم ایمان کی سلامتی کے ساتھ آسان موت اور عزت کے ساتھ آسان موت عطا فرمائیے یا اللہ. ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے, ہم سب کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے یا اللہ. دنیا اور آخرت کی ساری مشکلیں ہمارے لیے آسانیوں میں بدل دیجیے. تمام مسلمانوں کے سروں سے آفتیں, ذلتیں, رسوائیاں, پریشانیاں, بلائیں, تکلیفیں, جنگ و جدل کی تنگیاں سب ڈال دیجیے یا اللہ. بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کی مدد فرما, انہیں کھانا عطا فرما, انہیں روزی عطا فرما, انہیں امن عطا فرما, انہیں گھر عطا فرما, انہیں پانی عطا فرما, زندگی کی ہر ہر آسائش عطا فرما یا اللہ. جہاں جہاں مسلمان بے یار و مددگار ظلم و ستم کی چکی میں پھنس رہے ہیں میرے رب ان پر آسانی فرما, انہیں نجات دے پروردگار عالم. ان ظالموں سے ہم سب مسلمانوں کو نجات عطا فرما اور ہمیں وہ ایمان کی طاقت عطا فرما کہ جس سے مسلمان دوبارہ اس دنیا کے اوپر اس زمین کے اوپر اپنی حکمرانی کریں, لوگوں کی امامت کریں یا اللہ. ہم سب پر رحم فرما, ہماری اولادوں ہمارے شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے یا اللہ. ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ. پل صراط پر بجلی کی رفتار سے ہمیں پار کروا دیجیے یا اللہ. نیک اور سہلے لوگوں کے ساتھ ہمارا حساب کتاب کیجیے یا اللہ. صدیقین, شہداء اور انبیاء کی صحبت نصیب فرمائیے گا جنت. اے میرے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیجیے. ہماری نیکیوں کو اپنی رحمت اور اپنی وسعت کے مطابق قبول فرما یا اللہ. ہم سب پر رحم فرما, ہماری یہ ٹوٹی ٹوٹی کوششیں قبول فرما, آمین یا رب العالمین. تمام مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.